الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المهدي صاحب العصر والأمر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وجعلنا من انصارہ واعوانہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال محمد بن علی من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ حضرات مرحومہ شوکت جہاں بنت سید علی مہدی کی روح کو اور جملہ مرحومین مومنین کو صلی فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. عزیزان محترم، یقینی طور پر ابھی امام جمعہ والجماعت نے جس طرف متوجہ کیا، میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز چند فقرے اس ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام یا اختتام کی منازل اور آنے والا ماہ مبارک رمضان المبارک کے استقبال اور جس کی آمد جس کے انتظار میں ہم آپ بہرحال ہیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی کا جو کمال ہے، کمال انسانیت، کمال عبدیت کس بات میں پوشیدہ ہے؟ انسان کی زندگی کا کمال اور کمال عبدیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اطاعت پروردگار میں گزر جائے. اور جتنا زیادہ انسان کی زندگی اطاعت پروردگار میں گزرتی جائے گی، اتنا زیادہ انسان سے بڑھ کر ایک عظیم انسان بن جائے گا. اپنی خلقت اور اپنی حسب اور نسب کی بنیاد پر کسی کمال کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن حکیم نے جو انسانیت کی سربلندی، انسانیت کی امتیاز کا اعلان کیا ہے تو اس کی بنیاد اسی اطاعت، تقوی الہی اور پرہیزگاری کو قرار دیا ہے، تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے جیسے جیسے زندگی میں اطاعت پروردگار بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان سے اٹھ کر کے بلند ہو کر کے عظیم انسان بن جایا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اب کیونکہ آنے والا مہینہ اطاعت کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ بندگی پروردگار کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک نئی
زندگی یا نئے ایام اس اعتبار سے جو ابھی سرکار نے قبلہ نے بیان فرمایا، کہاں ہم اور کہاں وہ شہر اللہ، اللہ نے اپنا مہمان بلایا، اس سے بڑی کوئی سعادت، اس سے بڑی کوئی سربلندی نہیں ہو سکتی ہے عزیزوں۔ لیکن ایک لفظ جدھر متوجہ کر کے مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، یہ اطاعت یا اطاعت پروردگار یا بندگی پروردگار، یہ حاصل کیسے ہونے والی؟ بس تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں اور چند فقرے حدیث امام کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ محدود وقت میں تمام ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ آنے والا ماہ مبارک جس کے لمحات دیگر ایام کے لمحات سے زیادہ افضل، جس کے ایام دیگر مہینوں کے ایام سے افضل، جس کی راتیں دیگر مہینوں کی راتوں سے افضل، جو برکتوں، رحمتوں اور گویا کہ مغفرت کا مہینہ ہے عزیزوں۔ لیکن اگر اطاعت پروردگار کے انسان متقاضی ہے تو آیا بھروسہ کس پر کرے؟ بس یہی پر تھوڑا سا رکنا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ بھائی ہر سال رکھتا ہوں انشاءاللہ اس بار بھی، اور ہم نہ رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ہم تو رکھیں گے ہی۔ جیسے ہی ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگا، ہم نے ایک بات کو فراموش کر دیا کہ ہر دعا میں ہم کہتے کیا ہیں؟ ہر دعا میں ہم بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں کرتے ہیں، ہم بھروسہ خود پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر دعا کا آغاز یہ ہوتا ہے پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ یعنی بھروسہ ہمیں اپنی طاقت پر نہیں ہے کہ ہم تو صحت مند ہیں، ہم تو جوان ہیں، ہم تو رکھ ہی لیں گے، یعنی بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں ہے بلکہ توفیقات پروردگار کے اوپر ہے۔ یعنی سارا دار و مدار بندگی کا، اس اطاعت کا توفیقات الہیہ کے اوپر ہے۔ جیسے جیسے توفیق شامل حال ہوتی چلی جاتی ہے، بندہ منزل اطاعت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر بات وہیں پر آ گئی کہ اگر ساری اطاعت کا دار و مدار توفیق کے اوپر ہے اور ہر دعا میں یہی کہے ہیں، ہم بھی آپ کو دعا رہے ہیں اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں، پلٹ کے آپ نے بھی ہم سے یہی کہا پروردگار آپ کو بھی اور توفیق دے، تو تھوڑا سا رک جائیے، آخر یہ توفیق ہے کیا؟ چھوٹے بھائیوں کے لیے تھوڑا سا وضاحت کر دیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ توفیق جو بنا ہی اصل میں ہے موافقت، اور آسان کر دیا جائے اس لیے کہ بہرحال اب ہمارے گھروں سے اردو جو ہے وہ رخصت ہوتی جا رہی ہے، چاہے میرا گھر ہو اور چاہے آپ کا گھر ہو، جو اس زبان کی حالت ہے وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہٰذا ضروری اور لازمی ہے کہ اپنی زبان پر بھی توجہ کیا جائے، اور اس کو اس لیے کہ ہمارا ادب اور ہماری زبان ہم کو اپنے دین و مذہب سے جوڑتے ہیں۔ جتنا اپنے ادب اور زبان کو فراموش کریں گے، کہیں نہ کہیں ہمارا مذہبی نقصان بھی ہونے والا ہے۔ تو اب موافقت کیا ہوتی؟ سملیرٹیز، یعنی نیکی کے حالات پیدا کر دینا۔ پروردگار عالم جب کسی بندے کو نیکی دینا چاہتا ہے تو حالات ویسے ہی پیدا کر دیتا ہے، حالات سازگار کر دیتا ہے، موافقت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے برادر مومن کی جتنی ہو سکے مدد کریں، معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لیکن خود ہماری نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ، معلوم ہوا چاہتے تو ہیں، حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن ایک لمحہ یہ آتا ہے آپ نے ارادہ بھی کیا اور حالات سازگار بھی ہو گئے۔ یعنی جب تک توفیقات الہیہ شامل حال نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی سارے عمل کا دار و مدار توفیق پروردگار کے اوپر ہے۔ اسی لیے قرآن نے آواز دیا، سورہ ہود کی آیہ کریمہ کا فقرہ ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میری توفیق اور میری کامیابی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی جانب سے۔ تھوڑا سا رک جائیے، یعنی انسان خود توفیق لینے والا ہے اور پروردگار توفیق دینے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے نا، توفیقات کی دعا ہو رہی ہے، اللہ ہم کو روزے رکھنے کی توفیق دے دے، اللہ آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق دے دے، اور سارا یہی سے ابتدا ہے۔ دینے والا پروردگار ہے اور توفیق جس کو ملے گی وہ بندہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔
لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر چند افراد کو توفیق دے دی تو اس کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی، اور بعض افراد توفیقات سے محروم ہو گئے تو اس کی بھی کوئی بنیاد ہوگی۔ اس لیے کہ پروردگار کا کوئی بھی کام بلا سبب اور بلا علت کے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو توفیق دی ہے تو اس کا بھی کچھ سبب ہوگا، اور اگر کسی سے توفیق سلب ہو گئی ہے تو اس کا بھی کچھ سبب ہوگا۔ بس ہمیں سبب تلاش کرنا پڑے گا کہ اللہ کی توفیق ملتی کب ہے اور اللہ کی توفیق سلب کب ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ توفیقات کا سبب کیا ہے تو روایت میں ملا التوفیق علی قدر نیت، یعنی توفیق منحصر ہے، توفیق ٹکی ہوئی ہے نیت کے اوپر، یعنی نیت کرنا بندے کا کام ہے اور توفیق دینا پروردگار کا کام ہے۔ ایک صلوات دینے آپ اس کا معنی یہ ہوا کہ بس ساری اطاعتیں توفیقات پر منحصر اور توفیقات منحصر ہیں۔ ایک صلوات دینے آپ ساری اطاعتیں منحصر ہیں توفیق پروردگار کے اوپر، اور توفیق منحصر ہے بندے کی نیت کے اوپر۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ ماہ رمضان قریب ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ رضا عباس نے پہلے ہی سے سوچ لیا، ارے گرمی بڑی شدید پڑنے والی ہے، دیکھیں پتہ نہیں روزہ رکھ پاتے ہیں کہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ وہیں ایک بزرگ نے کہا کہ نہیں، جتنی بھی پیاس کی شدت ہو، جتنا بھی سخت امتحان ہو، انشاءاللہ روزے ضرور رکھیں گے۔ جیسے ہی ایک بندے نے اپنی نیت کو خالص کر لیا اور نیت کو انجام دے لیا، بزرگ ہونے کے باوجود، ضعیف ہونے کے باوجود، اس کی اس نیت کی بنیاد پر اللہ نے اس کو توفیق دے دیا۔ اور میں جوان ہوں، لیکن جوان ہونے کے بعد میں نے بھی نیت ہی خالص نہیں کیا، میں نے نیت ہی نہیں کیا۔ تو جب بندے نے نیت ہی نہیں کیا تو پھر توفیق کا شکوہ کیسا؟ یعنی رمضان کی آمد پر پہلا کام یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے پہلے بھی یہ دعا کر لیں کہ پروردگار ہم نے تو نیت کر لیا ہے، اب توفیق دینا تیرا کام ہے۔ ایک صلوات دے دیں آپ حضرات۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ ہے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، اور اگر بندے نے نیت کر لیا تو پھر توفیقات الہیہ کی ایسی بارش ہونے والی ہے کہ اطاعت کی منزلیں میں سر پائیں گی اور بندہ بندگی کے عظیم مرحلے پر فائد ہو جائے گا۔ صلوات دے دیں آپ حضرات۔ تب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ روز صبح سحری کرنے کے بعد نیت کیا جائے، اس لیے کہ ادھر رات میں چاند دیکھا اور ساری نیتیں وہیں پر انسان کی مستحکم ہو گئی کہ انشاءاللہ پورے ماہ صیام پروردگار ہمیں توفیق دے۔ تو سارے کمالات کا سرچشمہ اطاعت پروردگار ہے۔ صلوات دیں آپ حضرات۔ اور اطاعت پروردگار توفیق پر منحصر ہے، اور توفیق منحصر ہے بندے کی نیت کے اوپر۔ اس لیے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ غیر اختیاری نہیں ہے، خود ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نیت کیسی کرتے ہیں۔ بس میں نے کہا تھا کہ چند فقرے ان ایام کے حوالے سے، اس کے بعد پھر حدیث کے ضمن میں تھوڑی سی گفتگو اور انشاءاللہ گفتگو تمام کر دوں گا۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، جو کتب اربع ہماری معتبر ترین کتابیں، تشیع میں 4 کتابیں معتبر ترین ہیں، اور ان میں سے سر فہرست اصول کافی، اور بہرحال ہمارے جوانوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ جس طریقے سے دین اور اسلام کے لیے دل میں ان کے سینوں میں محبت پائی جاتی ہے، کم از کم ان کتابوں کو اپنے پاس ضرور رکھیں جس شکل میں ہو سکے۔ اب آج تو موبائل کا زمانہ ہے، پوری PDF وہ ساری بکس جو ہے موبائل میں آ جاتی ہے، کتابی شکل میں ہو، PDF میں ہو، اس لیے کہ اصل دین جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات دے دیں آپ حضرات۔
کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے وہ حقیقی دین ہے، اور ضروری اور لازمی ہے کہ یہ بہرحال ہمارے پاس موجود ہو کتابی شکل میں، تاکہ ہر آنے والا اپنے اپنے اعتبار سے جب دین کی تعریف بیان کرے تو ہمارے پاس ایک معیار ہونا چاہیے، ایک میزان ہو جس پہ ہم وزن کر سکیں کہ واقعی حقیقی دین کیا ہے، اور یہ صاحب جو فرما رہے ہیں واقعاً یہ اس سے کتنی مماثلت رکھتا ہے۔ امام نے ایک معیار اور ایک میزان دیا ہے، بہت ہی آسان۔ آپ فرماتے ہیں من کانا للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو بھی اللہ کا اطاعت گزار ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، اطاعت پروردگار کا مہینہ، جو بھی اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، اطاعت کرنے والا ہے، اب امام فرما رہے ہیں فہو لنا ولی، وہ ہمارا دوست ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں من کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، اور جو بھی اللہ کا دین و شریعت کا معصیت کار بندہ ہے، اب یہ میں نہیں کہہ رہے بلکہ امام فرما رہے ہیں فہو لنا عدو، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے اطاعت پروردگار کو۔ جیسے جیسے اطاعت پروردگار زندگی میں شامل ہوتی چلی جائے اور بندہ جتنا زیادہ مطیع پروردگار ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ بندے کو اس بات کو اب ثابت نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ اطاعت خود ثابت کرتی ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک صلوات دینے آپ حضرات۔ یعنی آپ نے اپنی محبت کا معیار اطاعت پروردگار کو قرار دیا ہے۔ یعنی اگر اطاعت پروردگار ہے تو اللہ کی اطاعت ثابت کر دے گی کہ محب اہل بیت ہے۔ پھر آپ کیا فرماتے ہیں اور اگر زندگی میں معصیت اور گناہ پائے جاتے ہیں تو امام کہتے ہیں پھر یہ معصیت ثابت کرتی ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ یعنی اہل بیت نے اپنی محبت کا جو معیار دیا ہے وہ اطاعت پروردگار ہے۔ جیسے جیسے اطاعت پروردگار بڑھتی چلی جائے گی خود ثابت کر دے گی کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ ایک صلوات دے دیں آپ حضرات۔ یہ دو وہ لفظ جو اہل بیت نے فرمائے اپنی محبت کے حوالے سے کہ ہماری محبت ہے تو اطاعت پروردگار ہوگی۔ یعنی ہم جب اہل بیت کے پاس گئے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں تو اہل بیت نے کہا ہماری چاہت کا معیار اطاعت پروردگار ہے۔ اب بندوں نے رخ کیا اور دعویٰ محبت خدا کیا کہ ہم اللہ کے چاہنے والے۔ قرآن نے جواب کہہ دیا، آپ سنتے رہتے ہیں قرآن نے کیا کہا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم کو ہم سے دعویٰ محبت ہے تو اتباع مرسل اعظم کرو۔ یعنی جب اللہ کے پاس گئے دعویٰ محبت لے کر کے تو اللہ نے رخ کو موڑ دیا محمد و آل محمد کی طرف، اور جب محمد و آل محمد کے پاس محبت کا دعویٰ لے کر گئے تو انہوں نے رخ کو موڑ دیا خدا کی طرف۔ یعنی کتنا حسین امتزاج ہے، اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے محمد و آل محمد کی طرف موڑا، محمد و آل محمد کے پاس گئے تو رخ کو خدا کی طرف موڑ دیا۔ یعنی اس بات کو ظاہر کر دیا نہ اہل بیت کو چھوڑ کر خدا مل سکتا ہے اور نہ خدا کو چھوڑ کر اہل بیت مل سکتے ہیں۔ ایک صلوات دے دیں آپ حضرات۔ اب یہ نعرہ مت دیجئے کہ صاحب میرے ایسے ذاکر تم کیوں پریشان ہوتے ہو رہے، تم نے تو رات بھر سینہ زنی کی ہے، پوری رات ماتم کیا، اب تمہارے لیے نماز کے مسائل نہیں ہیں۔ تم نے جب رات بھر محبت اہل بیت کا ثبوت دے دیا تو اب یہ نماز کے مسائل دوسروں کے لیے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ نہیں، جیسے رات بھر محبت اہل بیت کا ثبوت دیا ہے، اب صبح کے وقت وہی محبت اہل بیت آواز دے رہی ہے کہ ہماری محبت اطاعت پروردگار مانگتی ہے۔ اب صبح کے وقت بڑھ چڑھ کر نماز جماعت میں جا کر کے بتاؤ کہ اہل بیت کی محبت بھی ہے اور خدا کی اطاعت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات دے دیں آپ حضرات۔
اور اس کے بعد خود اس بات سے ثابت ہو گیا کہ جو اہل بیت کو چھوڑ کر خدا کی تلاش کر رہے ہیں ان کی تلاش بالکل رائگاں چلی جاتی ہے، اس لیے کہ دین اگر اللہ نے دیا ہے تو درمیان میں محمد و آل محمد کو رکھا ہے، تو جب دین کو قبول کرے گا تو بغیر محمد و آل محمد کے قبول نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بینے آپ حضرات۔ بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ توسل اہل بیت علیہم السلام سے اور توکل ذات پروردگار کے اوپر، بھروسہ ذات پروردگار کے اوپر۔ بس میں نے گفتگو کو تمام کر دیا عزیزو، اور جب اس اعتبار سے اطاعت پروردگار ہوتی ہے، اطاعت معبود ہوتی ہے، تو زندگی اتنی کامل ہو جایا کرتی ہے کہ پھر معصیت سے نکل کر بندہ اطاعت کی راہوں میں آ جاتا ہے۔ بس میں نے کہا تھا کہ میں محدود وقت میں گفتگو تمام کروں گا، اور کیسے یہ انقلاب پیدا ہوتا ہے، اطاعت اور معصیت الگ کیسے ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی محبت اہل بیت منزل کمال کو پہنچتی ہے، یہ معصیت سے بندہ اطاعت کی راہوں میں آ جاتا ہے۔ بس آئیے کربلا کے مقتل چلیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب تک حر لشکر یزیدی میں ہے، اطاعت کی منزلوں میں ہے کہ معصیت کی منزلوں میں ہے؟ تو ہر انسان کہے گا معصیت کی منزلوں میں ہے، گناہ کی منزلوں میں ہے، یہ مطیع پروردگار نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنے حساب سے بندگی بھی کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں محبت اہل بیت کی کمی ہے، جو اطاعت ناقص ہو رہی ہے۔ امام کی حدیث نے ساری باتیں واضح کر دیا، اطاعت تو تھی، محبت اہل بیت کی کمی تھی۔ جیسے ہی معرفت سے محبت کی منزل میں آیا، اب اطاعت خدا کی منزل میں یوں آیا کہ لشکر یزیدی کو نکلا، اور نکلنے کے بعد آواز دیا، اے میرے لال میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ اطاعت پروردگار ہے، یعنی جب تک بندہ معصیت میں رہے، یہ سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں محبت اہل بیت کی کمی ہے، جو وہ گناہوں کی منزلوں میں ہے۔ اور جیسے ہی محبت اہل بیت منزل کمال کو پہنچ جائے گی، انسان پھر گناہوں میں نہیں رہ سکتا ہے، پھر اطاعت خدا کی راہ میں جائے گا۔ اب ایک مرتبہ آگے بڑھا، جوان لال بھی ساتھ ہوا، اور اس کے بعد عالم کیا ہے، ایک واقعاً طائف کی شکل کیا ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بندھوا لیا، اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوا لیا، اور ایک مرتبہ حاضر ہوا ہے کس بارگاہ میں؟ بارگاہ سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کی بارگاہ میں آیا، معصیت سے اطاعت پروردگار کی منزلوں میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آواز دیا، اے مولا کیا اس خطا کار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے ایک مرتبہ جناب حر کے یہ فقرے سنے، اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا، اے حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اے حر تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم تو میرے مہمان ہو۔ ادرکم اللہ، حر نے ہم کو بتا دیا کہ جب اس بارگاہ میں آنا، خدا کی بارگاہ میں آنا، تب بھی عجز و انکساری کے ساتھ آنا، اور جب اہل بیت کی بارگاہ میں آنا تب بھی عجز و انکساری کے ساتھ آنا۔ ایک مرتبہ اٹھایا، گلیجے سے لگایا، اے حر اپنے ہاتھوں کو کیوں باندھے ہو؟ مولا یہ خطا کار کے ہاتھ ہے، یہ گناہ گار کے ہاتھ ہے، آپ کو گھیر کے لایا تھا۔ حر کے ہاتھوں کو کھول دیا۔ بس میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اے مولا چاہنے والے کے ہاتھ، آپ نے تحمل نہ کیا کہ عاشق کے ہاتھ بندھے ہو، کھول دیا، ہائے رومال سے بندھا کیوں نہ ہو، گوارا نہ کیا، اور آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے ریسمان ظلم میں جکڑے گئے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بس آخری منزل کرنا ہے۔ ایسی اطاعت کی منزل میں آ گیا، مولا مجھے اذن وغا دیجئے۔ اور تم تو میرے مہمان ہو، لیکن جب دشمن کی حیثیت سے آئے تھے تو کم از کم پانی موجود تھا، تم کو پانی پلا دیا تھا، آج دوست کی حیثیت سے آئے ہو۔ اے حر خیمے میں ایک جرعہ آب بھی نہیں ہے جو تم کو پلا سکوں، حر کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاؤ، اسی کو میری ضیافت سمجھ لو۔ حر ہے جو بار بار اذن وغا مانگ رہا ہے، یہاں تک کہ جوان لال کو اذن وغا ملی، بس آخری منزلیں ہیں۔ حر کا جوان لال گیا،
میدان قتال میں، مجھے جنگ نہیں پڑھنا ہے، لیکن جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ حر کے جوان پہ سر نے مقتل سے آواز دیا، اے بابا مدد کو آئیے۔ حر چاہتا ہے کہ مقتل کی جانب بڑھے، حسین نے بازو پکڑا، اے حر یہ غضب نہ کرنا جواہر لال کی میت پر، ضعیف باپ نہیں جاتا۔ اے مولا، حر کو تو روک لیا، جب اکبر آواز دیں گے تو کیوں کر آپ جائیں گے؟ عجب نہیں امام آواز دے، وہ حر کی منزل تھی، وہ میرا مقام ہوگا۔ لاش اکبر جب نہ اڑ سکے گا خاک کربلا پہ رکھوں گا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان لال کا لاشا ضعیف باپ سے نہیں اڑتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم بہترین طریقے سے اطاعت پروردگار کو انجام دے سکیں۔ پروردگارہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو روزی سے لگے ان کے روزی میں برکت دے دے۔ پروردگار، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ پروردگار، جو گھر نعمت اولاد سے محروم ہیں ان کو نعمت اولاد سے نواز دے۔ پروردگار، جہاں جہاں مومنین کرام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ فرما، روضہائے مقدس کا تحفظ فرما، علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ امام کے غلاموں میں شمار کیے جائیں۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ حضرات مرحومہ شوکت جہاں بنت سید علی مہدی اور اپنے اپنے مرحومی جملوں کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔